سلیمان ابن سرد خزائی کی شام پر فوج کشی۔ 5 ربیع الثانی 65 ہجری جناب سلیمان ابن سرد اپنے 4000 جانبازوں کو لے کر نخیلہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے کربلا پہنچ کر قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس وقت ان کی گریہ وزاری کا عجب عالم تھا اور ہر ایک اس آرزو سے بے تاب تھا کہ کاش وہ نصرت امام علیہ السلام میں روز عاشور کام آیا ہوتا اور شہادت کے درجے کو حاصل کر لیتا۔ ایک شب و روز انہوں نے اسی عالم میں نوحہ و ماتم کے ساتھ نماز و مناجات اور توبہ و استغفار میں بسر کیا۔ اس کے بعد جذبات کی انتہائی تلاطم میں نہر فرات پر آئے، غسل شہادت انجام دیا اور اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالی۔ اس کے بعد یہ لشکر قبر امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہوا اور منزل بمنزل راستہ طے کرتے ہوئے عین الوردہ تک پہنچ کر اپنی صفوں کو مرتب کیا۔ 5 دن کے بعد شام کی فوج ابن ذی القلع اور حسین ابن نمیر کی سربراہی میں ان کے مقابل پہنچ گئی۔ اب سلیمان ابن سرد نے آخری انتظامات کیے اور اپنے ہمراہیوں سے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو مسیب کو میرا جانشین سمجھنا، اور اگر وہ بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن سعید ابن نفیل، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن وال امیر لشکر ہوں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو رفاعہ ابن شداد کو امیر بنانا۔ سلیمان ابن سرد نے شب خون مارنے کے خیال سے پہلے مسیب کو 400 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ کیا۔ مسیب نے صبح ہوتے ہی لشکر شام پر چھاپا مارا، جس کے نتیجے میں اکثر شامی لشکری مارے گئے اور باقی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مسیب نے ان کے گھوڑوں وغیرہ پر اپنا قبضہ کر لیا اور خوش و خرم مال غنیمت کو لیے ہوئے اپنی لشکرگاہ واپس آئے۔ حسین ابن نمیر کو جب لشکر شام کی شکست کا حال معلوم ہوا تو اس نے 12,000 کی فوج توابعین سے لڑنے کے لیے روانہ کی۔ عین الوردہ کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک تلوار چلتی رہی، بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ دوسرے دن 10,000 فوج ابن نمیر کی کمک کو اور آ گئی۔ وہ سخت رن پڑا کہ خون کے دریا بہہ گئے۔ اس کشمکش میں ایک تیر جناب سلیمان ابن سرد کے سینے پر آ کر لگا اور وہ اسی وقت راہی جنت ہوئے۔ پھر مسیب نے امیر لشکر ہو کر فوج کو بڑھایا، بے شمار شامیوں کو تہہ تہہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن سعید ابن نفیل سرداری کے لیے آگے بڑھے اور شدت کے ساتھ جنگ کی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن وال سردار لشکر بنے۔ شام تک یہ بڑی جانفشانی سے لڑتے رہے، آخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر رفاعہ ابن شداد نے فوج کا علم سنبھالا۔ رات ہو گئی تھی، طرفین کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر واپس گئے۔ 4,000 میں سے اب رفاعہ ابن شداد کے ساتھ کل 70 آدمی رہ گئے تھے۔ مصلحت یہی تھی کہ مقابلہ چھوڑ کر کوفے کو واپس ہوں